مولانا صاحب میرے بھی دو سوال ہے. ایک یہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے عدم استحکام یہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال، آپ سیاست اور بالخصوص الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ پر اعتراض لگا رہے ہیں کہ وہ ان کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا ہے. تو آپ کے نشست میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس خوشحال خان کی جماعت کا سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ ان کی نشست آپ کی پارٹی کو دی گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا ہوگا؟ یہ چھوٹا سوال ہے، اس کو چھوڑو، چلتے رہتی ہیں باتیں. یار میں آپ سے عرض کروں یار، ایک بات عرض کروں، آپ لوگ سارے نوجوان ہیں، تمام جرنلسٹ، کیوں آپ توڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جوڑنے میں کم؟ اس میں خبر ہوتی ہے نا جی. نہیں، خبر تو ہم ویسی اس کو دیں گے. ایسا ہے جی، میں آپ سے گزارش چلو آپ اپنا ماہرانہ رائے دے دیں. ہم آپ کے اس فورم کو قومی سطح کی سوچ پہ لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ریت گننا ہے جی قومی سطح کی نشست جو ہے ان سے لی گئی ہے آپ کی جی. پارٹی کو. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ان کا اعتراض ہے آپ کے ساتھ. آپ کا اعتراض ہے، ان کا نہیں ہے. کوئی اعتراض، ان کا کوئی اعتراض سامنے نہیں یہ آیا. آج کہہ دیں ان کو اعتراض نہیں تو آپ بتا دیں. تو آپ کو کیا شوق ہے کہ ایک لوگ اتحاد کے لیے بیٹھے ہوئے یار یہ ہیں کیا اور تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ اس کو سپوتاش کرنے کے لیے سوالات کرو؟ ہم بھی 40 سال میں نے سیاست میں گزارے ہیں. جب صحافی منہ سے سوال نکالتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال کہاں سے آیا ہے. ہاں میں بھی آپ کا باپ ہوں اس معاملے میں. بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا، لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے. شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے انہوں نے، سو اسی پہ خوش رہے. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور اسی حوالے سے مشاورت کا ایک عمل میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں. تب بھی دوستوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، ملاقاتیں رہتی ہیں، حالات پر ہم تبصرہ کرتے ہیں اور یقیناً ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں ایک نئی منظر متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو اور آئین پر عمل ہو، جمہوری نظام مستحکم ہو. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. عبد المالک صاحب. نہیں سر، جو آپ نے بات کی وہ کافی ہے سر. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ جو خدشات ہے یہ ہمیشہ جو ہے پوزیشن جماعتیں کیوں سامنے لاتی ہیں؟ جب آپ سے جو تمام جماعتیں اقتدار میں بھی رہی ہیں، خوشحال خان کی جماعت نہیں ہے لیکن دوسروں کی سب کی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں، وہاں پر جا کر ترجیحات کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ وہاں پر یہ موقف نہیں ہمیں دکھائی دیتا، یہ سخت موقف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہاں پر سارے اکٹھے ہوتی ہیں. اسی الیکشن سے پہلے یہ سوال جو نواز شریف صاحب آ جائے ان سے پوچھ لیں، جب شہباز شریف صاحب آئے ان سے پوچھیں. یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کا ہے ہی نہیں، میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں جی، یا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. مولانا صاحب جناب سوال ظاہر آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پولیٹیشین ہیں، لیکن میں بلوچستان کے کانٹیکس میں پوچھوں گا اور آپ کی جماعت سے متعلق پوچھوں گا. ماضی میں ہم نے دیکھا علماء صاحبان جو ہے اسمبلی پہنچتے تھے، اس مرتبہ کوئی 12-13-62 شخصیات جو ہے وہ پہنچے ہیں، تو کہیں علماء صاحبان کے ہاتھ سے پارٹی تو نہیں نکل رہی؟ سیکنڈ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، آپ کے نریٹیو اور ان کے نریٹیو میں بہت زیادہ فرق ہے، پرٹیکولرلی میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کہوں گا. تو کیا ایگری ہو گئے؟ یہ تو بڑے کرٹیکل ہے طالبان کے اور آپ کے اچھے دوست ہیں. 2 سوال ہیں جی، بڑے اچھے سوالات ہیں اور یہ سوالات رہیں گے اور اس کے باوجود دنیا چلتی رہے گی. دنیا چلتی رہے گی. دیکھیے، جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بظاہر تو ٹھیک ہے، علماء کا لفظ اس میں موجود ہے، لیکن یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے اور اس کو ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا، اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا، ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا. اس کو ملک کے عوام کی جماعت بنایا ہے. اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو
ٹھیک ہے، بظاہر جو نقشہ آیا ہے آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہماری ٹکٹ پر کامیاب ہوگا ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں۔ جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہیں یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں، نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے اور جمعیت میں آ رہا ہے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے، یہ نوابان ونگ ہے۔ سوالات ذرا سنیں۔ مرکز کی سطح پر بھی ایک اتحاد قائم ہے، وہ بھی کم و بیش اسی پیٹرن پر ہے کہ ہم آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی اور سول سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ اتحاد اس اتحاد کے ساتھ کسی قسم کے رابطے میں ہے؟ کیا آپ کی پرٹیکولرلی آپ کی جو ہے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں؟ آپ کی جماعت کیا تک ان کے ساتھ ملا جائے گا یا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے اس اتحاد کا یا آپ کے وہاں جانے کا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ان پر کوئی تنقید کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں یا اس سے پہلے عمل خان آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی، اگر اسی طرح کی مشاورت اس اتحاد کے بننے سے پہلے ہو جاتی تو شاید صورتحال ذرا اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک اتحاد کر لیا ہے تو ہم اتحاد کو تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر لیا ہے، لیکن پھر بھی رابطوں کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی برقرار ہے، باتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی وہ تشریف لے آئے، کبھی ہم ملیے، کبھی پارلیمنٹ میں مل لیے، تو یہ سیاسی لوگوں کی باہمی جو مشاورت ہے یہ سلسلہ چلنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، سوچ تو سب سیاسی لوگوں کی ہوگی اور چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے۔ ہم اس اتحاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقشہ کچھ پنشمنٹ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں۔ ماضی میں جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو ہماری سیاسی پارٹیوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، ان کو ہار پہنائے ہیں، وہ اس ٹائم غلط تھے یا آج آپ لوگ غلط ہیں؟ نہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت انہوں نے سیاستدانوں کو گلے کیوں لگائے اور آج کیوں گلے لگائے۔ سیاستدانوں نے ان کو گلے لگائے؟ نہیں، سیاستدان نے کبھی گلے نہیں لگایا۔ سیاستدانوں کو ایک طبقہ مت سمجھو، وہ ہوتے سیاستدان، کہلاتے سیاستدان ہیں، لیکن ان کی جو سیاسی تاریخ ہوتی ہے، جو سیاسی روش ہوتی ہے، جو سیاسی فکر ہوتا ہے، جو زاویہ نظر ہوتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم بڑے سنجیدہ انداز کے ساتھ ملک میں ایک وحدت کا تصور پیش کریں، ایسے نہیں کہ آج ہم اپنے معروضی ضرورت کے لیے اکٹھے ہوں اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ہم زرداری اور شہباز شریف بن جائیں۔ ہمیں پھر کھڑے رہنا چاہیے تا وقتے کہ ہم آئین کی بالادستی سب کو منوا نہ لیں۔ تو یہ اتحاد اگر بنتے ہیں، بننا اچھی بات ہے، لیکن ان کا سفر پورے باہمی اعتماد کے ساتھ ہونا چاہیے، منزل تک پہنچنے کے عزم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ راستے میں تحریک چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تحریک یہ کوئی سمندر میں بڑا پتھر پھینک کے ایک دھماکہ خیز بھونچال کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لہروں کا نام ہے، وہ چلتی ہیں، مد و جزر کا شکار ہوتی ہیں، نشیب و فراز کا شکار ہوتی ہیں اور بالآخر ساحل پہ جا کر دم لیتی ہیں۔ بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا، لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے انہوں نے، سو اسی پہ خوش رہے۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور اسی حوالے سے مشاورت کا ایک عمل، میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، تب بھی دوستوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، ملاقاتیں رہتی ہیں، حالات پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں ایک نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو، اور آئین پر عمل ہو، جمہوری نظام مستحکم ہو۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔
عبد المالک صاحب. نہیں سر، جو آپ نے بات کی وہ کافی ہے سر. اچھا مولانا صاحب آپ یہ جو خدشات ہے یہ ہمیشہ جو ہے پوزیشن جماعتیں کیوں سامنے لاتی ہیں؟ جب آپ سے جو تمام جماعتیں اقتدار میں بھی رہی ہیں، خوشحال خان کی جماعت نہیں ہے لیکن دوسروں کی سب کی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں، وہاں پر جا کر ترجیحات کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ وہاں پر یہ موقف نہیں ہمیں دکھائی دیتا، یہ سخت موقف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہاں پر سارے اکٹھے ہوتی ہیں. اسی الیکشن سے پہلے یہ سوال جو نواز شریف صاحب آ جائے ان سے پوچھ لیں، جب شہباز شریف صاحب آئے ان سے پوچھیں. یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کا ہے ہی نہیں، میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں جی، یا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. مولانا صاحب جناب سوال ظاہر آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پولیٹیشین ہیں، لیکن میں بلوچستان کے کانٹیکس میں پوچھوں گا، آپ کی جماعت سے متعلق پوچھوں گا. ماضی میں ہم نے دیکھا علماء صاحبان جو ہے اسمبلی پہنچتے تھے، اس مرتبہ کوئی 12-13-62 شخصیات جو ہے وہ پہنچے، تو کہیں علماء صاحبان کے ہاتھ سے پارٹی تو نہیں نکل رہی؟ سیکنڈ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، آپ کے نریٹیو اور ان کے نریٹیو میں بہت زیادہ فرق ہے، پرٹیکولرلی میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کہوں گا. تو کیا ایگری ہو گئے؟ یہ تو بڑے کرٹیکل ہے طالبان کے، اور آپ کے اچھے دوست ہیں. 2 سوال ہیں جی، بڑے اچھے سوالات ہیں اور یہ سوالات رہیں گے، اور اس کے باوجود دنیا چلتی رہے گی. دنیا چلتی رہے گی. دیکھیے، جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بظاہر تو ٹھیک ہے، علماء کا لفظ اس میں موجود ہے، لیکن یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، اور اس کو ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا، اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا، ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا، اس کو ملک کے عوام کی جماعت بنایا ہے. اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، بظاہر جو نقشہ آیا ہے، آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہمارے ٹکٹ پر کامیاب ہوگا، ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں. جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہیں یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں، نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے اور جمعیت میں آ رہا ہے، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے، یہ نوابان ونگ ہے.